جو انسان حق کو اچھی طرح پہچان کر پھر روگردانی کرتا ہے اس کے قلب پر مہر لگا دی جاتی ہے۔ آپ کبھی سوچا آپ نے اس بات کو کہ ابو جہل کو، عتبہ کو، شیبہ کو، نضر بن الحارث کو، ابو لہب کو، ان کو ہدایت کیوں نہیں ملی تھی؟ اللہ کے کام ہے، لیکن ان سے کچھ ایسی باتیں منقول ہیں، سیرتی کتابوں میں ان کے کچھ ایسے آتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پورا علم ہو گیا تھا اور یقین بھی ہو گیا۔ میں سیرت پڑھ رہا تھا، سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ پہ جب ان کو لے کے حضور آئے تو کہا کہ بتوں سے تو بتوں کی بے بسی تم پر واضح ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کے ساتھ مدد کا معاملہ کیا۔ تو حضور نے کہا کہ اور وقت نہیں آ گیا کہ آپ مجھے رسول مان لیں؟ انہوں نے کہا، ابو سفیان نے کہا کہ اس میں مجھے تردد ہے، اس میں مجھے شک ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں۔ ویسے میں یہ سوچ رہا تھا کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج تک جو لڑتے رہے تھے یہ حضور کو نبی سمجھ کر نہیں لڑ رہے تھے، اور جب ان کو پھر ادھر لوگوں نے سمجھایا، عباس نے خاص طور پر، تو جیسے ہی ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر جو شک تھا وہ ختم ہوا تو ایمان کی دولت مل گئی۔ شاید یہ بات میری غلط بھی ہو سکتی ہے، لیکن ایسے لگتا ہے کہ جن لوگوں کو آپ کی نبوت کا یقین ہو گیا تھا اور پھر وہ لڑے ہیں ان کو تو ہدایت نہیں ملی، اور جن کو آپ کی نبوت پر کوئی شک تھا جب تک اور پھر وہ لڑتے رہے، اگر تو شک کی حالت میں مارے گئے تو بھی جہنم میں گئے، لیکن جب اگر ان کو موقع مل گیا اور ان کو اپنا شک دور کرنے کا موقع ملا اور جیسے ہی شک دور ہو گیا پھر انہوں نے انتظار نہیں کیا، پھر انہوں نے دشمنی اور عناد کا رستہ نہیں اپنایا، ان کو ہدایت مل گئی۔ سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی ایک مثال ہے، احد کو لیڈ کیا، خندق کو لیڈ کیا، ہر موقع کے اوپر شریک رہے دشمنی میں، لیکن نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی میں جہاد کی توفیق عطا فرمائی، اور غزوہ جب طائف کا وفد آیا تھا آپ کے پاس، بنو ثقیف کا، تو ان کا جو سب سے بڑا بت تھا جس کا نام لات تھا، اس لات کو توڑنے کے لیے آپ نے جن دو صحابہ کو بھیجا تھا ان میں سے ایک حضرت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے سے سیدنا مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔